الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کی مقدس کتاب کی آیتوں اور سورتوں میں جاری سفر میں ہمارا منزل ہے سورۃ الجمعہ، اور یہ بھی مدنی ہے، ان سورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہے، اور اس میں بھی قوانین ہے، طریقہ زندگی ہے، اصول و ضوابط ہیں. پہلی بات اللہ کی عظمت شان اور اس کی تسبیح خوانی کا تذکرہ. یسبح للہ، اللہ رب العزت کی ثنا خوان ہے، اس کی تقدیس کے معترف ہیں. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتوں سے لے کر دیگر مخلوقات جو بھی اللہ کے علم میں ہیں، جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح خوان ہیں. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح خوان. الملک، اللہ رب العزت پوری ہستی کی بادشاہ، حکم فرما، حاکم، ملک بھی اور مالک بھی. ایسا بادشاہ جو اس چیز کی ملکیت بھی اس کی اپنی ذاتی ہے. جی ہاں، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سورج، یہ چاند، ہوائیں، موسمیں، تبدیلیاں، سردیاں، گرمیاں، بارشیں، کھیت، زراعت، سبززار، مرغزار وغیرہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دستور اور آرڈر سے پیدا ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کسی مقام پر پہنچتے ہیں، ثمرات پیدا کرتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی بادشاہی دستورات کے مطابق. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی اپنی ملکیت ہے. سورج کا مالک کوئی اور نہیں، چاند کا مالک کوئی اور نہیں، زمین کا مالک اور آسمان کا مالک کوئی اور نہیں. جہاں تک انسان کا تعلق ہے، وہ زمین کے سینے پر کچھ نہ کچھ اختیارات رکھتا ہے، کچھ کرنے یا نہ کرنے کا. زلزلہ آنے چاہیں نہیں روک سکتے، یہ قحط سالیاں آنا چاہیں نہیں روک سکتے، سیلاب آنا چاہیں نہیں روک سکتے. اس کی مالکیت نہیں ہے، معمولی جزوی ایک قسم کے ملکیت اور فرما روائی عارضی اللہ رب العزت نے دی. الملک، بادشاہ، بادشاہ مطلق اور مالک. القدوس، ہر طرح کے عیب اور نقائص سے بے عیب. العزیز، ہمیشہ ہمیشہ ہر چیز پر غالب، اور اس کے حکم کبھی کسی نے توڑا نہیں سکا. الحکیم، البتہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرنے والا. اب یہ بھی اللہ کی تقدیس و تعریفات کے بعد، هو الذی ارسل بعث فی الامیین رسولا،
هو الذی بعث فی الامیین رسول، یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنا رسول ارسال فرمایا. اور رسول بھی کیسا؟ من، دو طرح سے من، ایک یہ کہ انسان ہے وہ رسول، اور دوسرے کہ ان کی قوم اور زبان سے متعلق ہے. اب امیین بعث فی الامیین یعنی وہ قوم جو عموماً ان پڑھ اور ناخواندہ قوم ہے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے محروم یا محدود صلاحیتوں کے مالک، لیکن دیگر صلاحیتوں سے لیس اور مالا مال، فکر مند، دانش مند، اہل لغت، اہل تجارت، دور اندیشی، بہت سارے صفات کے مالک، لیکن تعلیم کے حوالے پر کمزور. تو اللہ ہے وہ ذات جس نے ان بے تعلیموں میں، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، اور وہ رسول بھی اسی قوم سے تھا. دو طرح کی جیسے میں نے عرض کی، ایک یہ کہ رسول انسان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم و خطے میں رسول کی بعثت ہوئی اسی قوم کی برادریوں سے تعلق رکھنے والا رسول. قریش میں آپ کی بعثت ہوئی تو آپ قریش کی نہ صرف تعلق رکھتے ہیں بلکہ قریش کی آنکھ اور آنکھوں کے تارے والے خاندان میں. رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات، ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے شرک اور کفر اور ظلم اور پلیدیوں سے. دراصل شرک سب سے بڑی نجاست اور سب سے بڑی پلیدی ہے. شرک سے ان کو پاک کرتا ہے، رذائل اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے، اور رذائل اخلاق کے بجائے ان کو صفات محمودہ کی طرف لاتا ہے، اور ان کو مکارم اخلاق کی تعلیم دے کر مکارم اخلاق کے اعلیٰ معیار تک ان کو پہنچا دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور سنت. حکمت یہاں مقصد سنت قرآن کی تشریح و تعلیم. قرآن کی جو فرمودہ اور حکم ان کی سمجھ میں نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا، اور یہی چیز صحابہ کرام لے کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس کو پھیلایا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. نہ کوئی عبادت، نہ کوئی اطاعت، شرک، کفر، فسق، فجور، انواع اقسام کی برائی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اسی طرح اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب تک ان سے ملے نہیں، جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل اور آپ کے زمانہ طیبہ کو پانے والے لوگوں میں تک ملے نہیں. ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں. تو اتفاق سے محفل میں یہ آیتیں تلاوت ہو رہی تھی تو صحابہ نے سے پوچھا یہ کون ہوتے ہیں؟ لما یلحقوا بہم، یہ کون ہیں؟ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پکڑا اور کہا یہ لوگ، یعنی دنیا کی طول و عرض میں پھیلے ہوئے لوگ، پھیلی ہوئی آبادی، وہ بھی آئیں گے. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کچھ بعد میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے قیامت تک. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ذات غالب اور حکمتوں کے مالک ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، رسول کے ساتھ کتاب نازل فرما دی. رسول کی ذمہ داری یہی بنی کہ لوگوں کو جو ان پڑھ اور بے علم قسم کے لوگ ہیں ان کو ایسے معیار دے دے
ایسا مقام پر ان کو جا کر چھوڑ دے کہ ان میں سے ایک ابو بکر صدیق کی ذات پر کتنی کتابیں لکھی گئی، ایک عمر فاروق پر کتنی کتابیں، صحابہ کرام پر، تابعین پر، اتباع تابعین پر، صلحائے امت پر کتابیں لکھی گئی، ان لوگوں کو جو لما یلحق بہم کے مصداق قرار دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب اللہ کے بعد ہی نور ہے، کتاب اللہ سے منسلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے وہ داعی اور امین ہیں کہ ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بقول خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادب، اخلاق، رفتار، کردار اور قرآن۔ تو آج ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات کی سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔